بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا ابو سہل رازی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے۔ مجھے حضرت سیدنا ابو حسان زیادی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، ایک مرتبہ مجھے شدید فقر و فاقہ اور مفلسی نے آ لیا اور میری تنگ دستی انتہا کو پہنچ گئی۔ قصاب، سبزی فروش اور دیگر دکاندار بار بار اپنے قرض کا مطالبہ کرتے، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ ایک دن میں ایک پریشانی کے عالم میں اپنے گھر بیٹھا ہوا تھا کہ غلام نے کہا، ایک حاجی صاحب دروازے پر موجود ہیں اور ملاقات کی اجازت چاہتے ہیں۔ میں نے اسے بلوایا تو وہ خراسانی شخص تھا۔ اس نے سلام کیا اور کہا، کیا آپ ہی ابو حسان ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں ہی ابو حسان ہوں، آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ کہا، میں حج کے ارادے سے آیا ہوں، میرے پاس 10,000 درہم ہیں، آپ یہ رقم بطور امانت اپنے پاس رکھ لیں، میں حج سے واپسی پر لے لوں گا۔ میں نے کہا، لاؤ اپنی رقم میرے سامنے رکھو۔ اس نے رقم کی تھیلیاں میرے سامنے رکھیں، ان کا وزن کیا اور مہر لگا کر میرے حوالے کر دیں، پھر سلام کر کے واپس چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ میں بہت تنگ دست اور مجبور ہوں، قرض خواہوں کے تقاضوں نے میرا سکون برباد کر دیا ہے۔ اگر اس مجبوری کی حالت میں اس خراسانی حاجی کی رقم اپنے استعمال میں لاؤں تو میرا سارا معاملہ درست ہو جائے گا۔ پھر اس حاجی کے آنے تک اللہ رب العزت نے کشادگی فرما دی تو میں بآسانی اس مال کا ضمان ادا کر دوں گا۔ پس میں نے تھیلیاں کھولیں، قرض خواہوں کا سارا قرض ادا کیا، پھر کچھ اشیاء خورد و نوش اور دیگر ضروری سامان خرید لیا۔ آج ہمارے ہاں کافی دنوں کے بعد خوشی ہوئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ خراسانی حاجی جانب حرم اپنی منزل پر روانہ ہو گیا ہوگا اور اس کے آنے تک میں رقم کا انتظام کر کے پوری رقم واپس کر دوں گا۔ ہمارا وہ دن بڑی فرحت و مسرت میں گزرا۔ دوسرے دن صبح غلام نے کہا، وہی خراسانی حاجی دروازے پر موجود ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ میں نے کہا، اسے اندر بلا لاؤ۔ وہ آیا اور کہا، میں حج کے ارادے سے آیا تھا، لیکن یہاں سے جانے کے بعد مجھے اپنے بیٹے کی وفات کی خبر ملی ہے۔ اب میں اپنے شہر جانا چاہتا ہوں، جو رقم بطور امانت آپ کے پاس رکھوائی تھی وہ واپس کر دیجیے۔ خراسانی کی اس بات نے مجھے ایک پریشانی میں مبتلا کیا کہ اس سے قبل مجھے کبھی ایسی پریشانی کا سامنا نہ ہوا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اسے کیا جواب دوں۔ بالآخر میں نے کہا، اللہ آپ کو عافیت عطا فرمائے، میرا گھر غیر محفوظ تھا، میں نے آپ کی رقم کسی کو دے دی ہے، آپ کل آ کر اپنی رقم لے لینا۔ یہ سن کر خراسانی تو چلا گیا، لیکن میں پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ مجھے کچھ سمجھائی نہ دیتا تھا کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ اگر انکار کرتا ہوں تو یہ میرے لیے دنیا و آخرت کی ذلت ہے، اور اگر کہتا ہوں کہ تمہاری رقم خرچ ہو گئی تو وہ شور مچائے گا اور سختی کرے گا، اور یہ بات میرے لیے انتہائی اذیت ناک ہے۔ اسی سوچ و فکر اور پریشانی میں شام ہو گئی۔ رات نے آہستہ آہستہ اپنے پر پھیلانے شروع کر دیے۔ مجھے فکر کھائے جا رہی تھی کہ کل صبح میں اسے کیا جواب دوں گا۔ نیند کوسوں دور تھی، میرے لیے آنکھیں بند کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے غلام کو سواری تیار کرنے کا حکم دیا تو اس نے حیران ہو کر کہا، حضور، رات بہت ہو چکی ہے، اس وقت آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ مناسب یہی ہے کہ آپ ابھی باہر نہ جائیں۔ چنانچہ میں واپس بستر پر گیا، لیکن نیند تھی کہ آنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ میں بے چینی کے عالم میں کروٹیں بدلتا رہا، بار بار باہر جانے کی کوشش کی، لیکن ہر مرتبہ غلام باہر جانے سے روک دیتا۔ اسی بے چینی کے عالم میں پوری رات گزر گئی۔ طلوع فجر کے فوراً بعد میں اپنے خچر پر سوار ہوا اور نامعلوم منزل کی جانب چل دیا۔ میں کوئی فیصلہ نہ کر پا رہا تھا کہ کس طرف جاؤں۔ بالآخر میں نے سواری کی لگام چھوڑ دی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں نہر کے پل پر آ پہنچا۔ خچر پل کی جانب بڑھنے لگا تو میں نے اسے نہ روکا، یہاں تک کہ وہ پل پار کر گیا۔ اب میں سوچنے لگا کہ کہاں جاؤں۔ اگر گھر جاتا ہوں تو خراسانی میرے دروازے پر موجود ہوگا، میں اسے کیا جواب دوں گا؟ اسی پریشانی کے عالم میں نے خچر کو اس کے حال پر چھوڑ دیا کہ اب جہاں چاہے یہ مجھے لے جائے۔ میرا خچر خلیفہ مامون الرشید کے محل کی جانب بڑھنے لگا۔ محل کے دروازے کے قریب پہنچ کر میں سواری سے نیچے اتر آیا۔
اتنے میں ایک شہسوار میرے قریب سے گزرا، مجھے بغور دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ وہی شہسوار آیا اور کہنے لگا، کیا تم ابو حسان زیادی ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں ہی ابو حسان زیادی ہوں۔ کہا، آؤ، تمہیں امیر حسن بن سہل بلا رہے ہیں۔ میں نے دل میں کہا، امیر حسن بن سہل کو مجھ سے کیا کام؟ بہرحال میں اس کے ساتھ حسن بن سہل کے پاس پہنچا تو اس نے مجھ سے کہا، اے ابو حسان، تمہیں کیا ہوا کہ ہم سے ملنے نہیں آتے؟ میں نے مصروفیات کی وجہ سے نہ آنے کا کہا تو اس نے کہا، تم اصل بات چھپا رہے ہو۔ سچ سچ بتاؤ، کیا معاملہ ہے؟ یا تو تم کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہو یا تمہیں کوئی اور پریشانی لاحق ہے۔ جلدی بتاؤ، اصل معاملہ کیا ہے؟ کس چیز نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے؟ میں نے آج رات تمہیں خواب میں بہت ہی پریشان دیکھا ہے۔ امیر کی یہ بات سن کر میں نے شروع سے آخر تک سب قصہ کہہ سنایا۔ میری غمناک آپ بیتی سن کر اس نے کہا، اے ابو حسان، اللہ عز و جل تجھے غم میں مبتلا نہ کرے، اللہ عز و جل نے تیری مصیبت دور کر دی ہے۔ یہ لو 10,000 درہم اس خراسانی کو دے دینا اور یہ مزید 10,000 اپنے خرچے میں لانا، جب ختم ہو جائیں تو مجھے ضرور اطلاع دینا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے بڑی عزت و احترام کے ساتھ واپس کر دیا۔ میں اپنے گھر آیا تو خراسانی میرے دروازے پر موجود تھا۔ میں نے 10,000 درہم اس کے حوالے کر دیے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے مجھے غم و حزن سے نجات دے کر وسعت و فراخی عطا فرما دی۔ بے شک وہی تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ اس حکایت کو علامہ تنوخی نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ جب حضرت سیدنا ابو حسان زیادی رحمۃ اللہ علیہ پریشانی کے عالم میں اپنے گھر سے باہر نکلے تو راستے میں کچھ لوگ ملے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا، کیا آپ ابو حسان زیادی نامی شخص کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا، میں ہی ابو حسان زیادی ہوں، بتائیے آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا، خلیفہ مامون الرشید نے آپ کو بلوایا ہے۔ چنانچہ وہ مجھے لے کر خلیفہ مامون الرشید کے پاس پہنچے۔ خلیفہ نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں قاضی ابو یوسف مدظلہ العالی کے دوستوں میں سے ہوں۔ خلیفہ نے پھر پوچھا، تمہاری کنیت کیا ہے؟ میں نے کہا، ابو حسان۔ کہا، کس نام سے مشہور ہو؟ میں نے کہا، زیادی کے نام سے۔ کہا، بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ میں نے اول سے آخر تک سارا واقعہ خلیفہ کو سنا دیا۔ میری درد بھری داستان سن کر خلیفہ نے زارو قطار روتے ہوئے کہا، تیرا بھلا ہو، آج رات تیری وجہ سے مجھے کئی مرتبہ سرکار نامدار، بے کسوں کے مددگار، شافع روز شمار، بإذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ ہوا یوں کہ جب میں سویا تو خواب میں مکی مدنی مشکل کشا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، ابو حسان زیادی کی مدد کرو۔ میں اس حال میں بیدار ہوا کہ تم سے واقف نہ تھا، لیکن تمہارا نام اچھی طرح یاد کر لیا تھا تاکہ یہ تمہارے متعلق معلومات کروا سکوں۔ میں دوبارہ سو گیا۔ خواب میں پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حکم فرمایا، ابو حسان زیادی کی مدد کرو۔ میں گھبرا کر بیدار ہوا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ آنکھ لگ گئی۔ اس مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، جاؤ اور ابو حسان زیادی کی مدد کرو۔ اس کے بعد میں دوبارہ نہیں سویا اور ابھی تک جاگ رہا ہوں۔ میں نے رات ہی سے تمہاری تلاش میں خدام بھیج رکھے ہیں۔ پھر خلیفہ مامون الرشید نے 10,000 درہم دیتے ہوئے کہا، یہ رقم اس خراسانی کو دے دینا۔ مزید 10,000 درہم دیتے ہوئے کہا، ان کے ذریعے اپنی ضروریات پوری کر لینا۔ مزید 30,000 درہم دیتے ہوئے کہا، اس رقم سے اپنے بچوں کی شادی وغیرہ کے لیے سامان خرید کر ان کی شادی کر دینا۔ پھر بڑی عزت و تکریم کے ساتھ مجھے روانہ کر دیا۔ میں نے صبح کی نماز پڑھ کر خراسانی کو 10,000 درہم کی تھیلیاں واپس کیں تو اس نے کہا، یہ وہ تھیلیاں نہیں ہیں جو میں نے دی تھیں۔ میں نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو اس نے زارو قطار روتے ہوئے کہا، خدا عز و جل کی قسم، اگر آپ مجھے پہلے ہی اپنا واقعہ بتا دیتے تو میں کبھی بھی آپ سے رقم کا مطالبہ نہ کرتا۔ خدا کی قسم، اب تو میں 1 درہم بھی آپ سے نہیں لوں گا۔ یہ درہم آپ کو مبارک ہوں۔
میرا آپ پر اب کوئی مطالبہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ واپس اپنے وطن چلا گیا۔ جب میں ایک شاہی تقریب کے موقع پر خلیفہ مامون الرشید کے دربار گیا تو اس نے سرکاری کاغذات تھماتے ہوئے کہا، جاؤ، آج سے تم فلاں فلاں علاقے کے قاضی ہو۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، انشاءاللہ تجھ پر ہمیشہ عنایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بادل سایہ فگن رہیں گے۔ راوی کہتے ہیں حضرت سیدنا ابو حسان زیادی رحمۃ اللہ علیہ تادم آخر عہد قضا پر فائز رہے۔ ایک اور بیان سماعت فرمائیں۔ دو نوجوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں، یا عمر، یہ ہے وہ شخص۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، کیا کیا ہے اس شخص نے؟ یا امیر المومنین، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، کیا کہہ رہے ہو، اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں، کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، ہاں امیر المومنین، مجھ سے قتل ہو گیا ہے ان کا باپ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، کس طرح قتل ہوا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، یا عمر، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے منع کیا، باز نہیں آیا تو میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر تو قصاص دینا پڑے گا، موت ہے اس کی سزا۔ نہ فیصلہ لکھنے کی ضرورت، اور فیصلہ بھی ایسا اٹل کہ جس پر کسی بحث و مباحثے کی بھی گنجائش نہیں۔ نہ ہی اس شخص سے اس کے کنبے کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا ہے، نہ ہی یہ پوچھا گیا ہے کہ تعلق کس قدر شریف خاندان سے ہے، نہ ہی یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ تعلق کسی معزز قبیلے سے تو نہیں، معاشرے میں کیا رتبہ یا مقام ہے۔ ان سب باتوں سے بھلا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلب ہی کیا؟ کیونکہ معاملہ اللہ کے دین کا ہو تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک سکتا ہے، حتیٰ کہ سامنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ قاتل کی حیثیت سے کھڑا ہو، قصاص اس سے بھی لیا جائے گا۔ وہ شخص کہتا ہے، اے امیر المومنین، اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنے بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ میں ان کو بتا آؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کون تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا میں جا کر واپس بھی آ جائے گا؟ مجمع پر ایک خاموشی چھا جاتی ہے، کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اس کا نام تک بھی جانتا ہو۔ اس کے قبیلے، خیمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بعد کی بات ہے۔ کون ضمانت دے اس کی؟ کیا یہ 10 درہم کے ادھار یا زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ ہے؟ ادھر تو ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا ہے، اور کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعتراض کرے یا پھر اس شخص کی سفارش کے لیے ہی کھڑا ہو جائے، اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا جو سفارشی بننے کی سوچ سکے۔ محفل میں موجود صحابہ پر ایک خاموشی سی چھا گئی ہے۔ اس صورتحال سے خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی متاثر ہیں، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو ہی حیرت میں ڈال کر رکھ دیا ہے۔ کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے اور اس کے بچے بھوکے مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں، یا پھر اس کو بغیر ضمانتی کے واپس جانے دیا جائے؟ واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائیگاں جائے گا۔ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہیں۔ اس صورتحال پر سر اٹھا کر التجا بھری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہیں، معاف کر دو اس شخص کو۔ نوجوان اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سنا دیتے ہیں، نہیں امیر المومنین، جو ہمارے باپ کو قتل کرے اس کو چھوڑ دیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھتے ہیں، اے لوگوں، ہے کوئی تم میں سے جو اس کی ضمانت دے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زہد و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں،
میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو ذر اس نے قتل کیا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اٹل فیصلہ سناتے ہیں چاہے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جانتے ہو اسے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں جانتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ذر دیکھ لو اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں، امیر المومنین پھر اللہ مالک ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے، کچھ ضروری تیاریوں کے لیے بیوی بچوں کو الوداع کہنے، اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے اور پھر اس کے بعد قصاص کی ادائیگی کے لیے قتل کیے جانے کی غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے، اور پھر 3 راتوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلا کیسے اس امر کو بھلا پاتے؟ انہوں نے تو ایک ایک لمحہ گن کر کاٹا تھا۔ عصر کے وقت شہر میں الصلاۃ جامعہ کی منادی پھر جاتی ہے، نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کدھر ہے وہ آدمی؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر جواب دیتے ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں یا امیر المومنین۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں ہو کا عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بستے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے جسم کا کوئی ٹکڑا مانگیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر نہ کریں کاٹ کر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیں۔ لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کا ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا، نہ ہی کسی کی حیثیت یا صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے، حالات و واقعات کے مطابق نہیں اور نہ ہی زمان و مکان کو بیچ میں لایا جانا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے۔ مغرب سے چند لحظات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے۔ بے ساختہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ ہی مجمع بھی اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے شخص اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ وہ بولا، امیر المومنین اللہ کی قسم بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے میں آ گیا ہوں، اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا ایفا ہی اٹھ گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کر کے پوچھا، ابو ذر تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دے دی تھی؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان 2 نوجوانوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو اب؟ نوجوانوں نے جن کا باپ مرا تھا روتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے عفو اور درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے نیچے گرنے لگے۔ فرمایا، اے نوجوانوں تمہاری عفو و درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابو ذر اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے
اور اے شخص اللہ تجھے اس وفائے عہد و صداقت پر جزائے خیر دے، اور اے امیر المومنین اللہ تجھے تیرے عدل و رحم دلی پر جزائے خیر دے۔